وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الحشر آیت نمبر 3۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے اپنا سر اطاعت جھکا دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو یعنی بنو نذیر کو پہلی جلا وطنی میں گھروں سے جمع کر کے مدینے سے شام کی طرف نکال دیا۔ تمہیں یہ گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور انہیں یہ گمان تھا کہ ان کے مضبوط قلعے انہیں اللہ کی گرفت سے بچا لیں گے۔ پھر اللہ کے عذاب نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے وہ گمان بھی نہ کر سکتے تھے، اور اس اللہ نے ان کے دلوں میں رعب و دبدبا ڈال دیا۔ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اور اہل ایمان کے ہاتھوں ویران کر رہے تھے۔ پس اے دیدائے بینا والو، اس سے عبرت حاصل کرو۔ سامعین اکرام، سورہ الحشر آیت نمبر 3۔ لفظی ترجمہ، ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی، لعذبہم فی الدنیا، تو ان کو دنیا ہی میں وہ عذاب دے ڈالتا، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی آگ کا عذاب تیار ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے کہ انہوں نے مقابلہ کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا۔ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دینے میں بہت سخت ہے۔ اہم آیت ہے سامعین کرام، اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ مدینے کا واقعہ ہے یا بنو نذیر کے قبیلے کا واقعہ ہے، یعنی صرف ان تک محدود ہے، یہ نہ سمجھیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر تو دیکھیں پھر معاملہ کچھ مختلف ہوتا۔ اگر یہ قرآن جو ہے بنیادی طور پہ کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ تاریخی واقعات بیان فرما رہے۔
اللہ تعالیٰ نے جو بھی واقعات قرآن مجید میں فرمائے ہیں تو اس کا مقصد عبرت ہے۔ یہاں بھی آپ نے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 2 میں فرمایا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، ان فی، دوسری جگہ ہے ان فی ذالک لعبرۃ لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید۔ اس میں عبرت ہے جس کے لیے کوئی سوچنے اور سمجھنے کا دل ہو یا وہ کان لگا کے کسی بات کو سنے۔ ہمارا تو جو رویہ ہے قرآن کے ساتھ وہ تو کان لگا کے ہم نہیں سنتے قرآن پاک، نہ اس طریقے سے ہم سوچتے ہیں کہ بھئی اس کا یعنی اس کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ بات ذرا آپ کو نوٹ کرنے کی ہے سامنے کرام۔ تو یعنی یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، نمبر 1۔ دوسرے یہ کہ یہ واقعات عبرت کے لیے ہیں اور اس میں ہمارے لیے عبرت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یعنی دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات کی ہے۔ مثال کے طور پہ مومنین کو یا پیغمبروں کو اجر کا دینے کا جب اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اب نیکوکاروں میں تو قیامت تک کے بہت سے لوگ آئیں گے جو نیکوکار ہیں، آج بھی نیکوکار لوگ موجود ہیں۔ یا اسی طرح اللہ تعالیٰ یہاں ان آیات میں فرما رہا ہے کہ من یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب، جو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے گا، دشمنی کرے گا یا مقابلہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اور اس تمہید کے بعد میں آپ کو یعنی پہلے تو جو عبرت ہے اس میں، جو پہلی آیت ہے آیت نمبر 3، اس میں یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ بنی نذیر کا تو ہم نے ان کو جلا وطن کر دیا، لیکن اگر ان کے لیے میں نے جلا وطنی مقرر نہ کی ہوتی تو پھر میں ان کو اسی دنیا میں عذاب دیتا۔ کیا مطلب؟ یہ اس کے بعد ایک قبیلہ آئے گا، یعنی جو جنگ خندق کے بعد ایک قبیلے کے تمام مردوں کو اللہ کے رسول نے قتل کر دیا، ان کو شدید عذاب دیا۔ یعنی وہ پورا جو لونڈیاں تھیں، ان کی جو عورتیں تھیں، ان کو غلام بنا لیا گیا، اور ان کے جو مرد تھے، جنگی مرد تھے بالغ، تو وہ نابالغوں کو چھوڑ دیا گیا، بالغ مردوں کو قتل کر دیا گیا۔ یہی عذاب ہے۔ اور دیکھیں اس میں ایک اور بات ہے، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ اس کو سوچیں اور اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے تو آج بھی ہم مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ میں نے بات گزشتہ سبق میں بھی آپ کو بتائی تھی، لیکن آپ اس کا یعنی ہمیں اس کا خیال ہی نہیں ہے۔ مقابلہ ہمارا ہے اسلام سے، اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے احکامات کی پیروی کرو، ہم زبان حال سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں، تجھے تو ہم معبود بنانے کے لیے تیاری نہیں ہے، معاذ اللہ، اللہ کی بنا، یہ ہم زبان حال سے کہتے ہیں۔ یہ یعنی اگر کوئی یعنی زبان قال سے کہے تو آپ تو اسی وقت پکڑ کے اس کو جو ہے آگ میں زندہ جلا دیں گے۔ آپ کا تو یہی رویہ ہے نا۔ یعنی کوئی اگر ایسی گستاخانہ بات کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتا، وہی مسلمانوں کا گروہ جس کا عملی طور پہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو نہیں، وہی پکڑ کے اس کو آگ میں جلا دیں گے۔ کوئی فرق تو نہیں ہے، ایک زبان سے کہہ رہے آپ عمل سے کہہ رہے۔ یعنی معاشرہ اپنے اعمال سے، زبان حال سے پکار کے کہہ رہا ہے کہ نہیں، اسلام ہمیں نہیں چاہیے، مکمل اسلام نہیں چاہیے، ہاں ہمیں چاہیے اپنے خواہشات کے مطابق۔ یعنی نماز بھی ہم اپنی مرضی سے پڑھیں گے، اس کے آداب کا ضروری نہیں ہے کہ ہم خیال رکھیں۔ پھر نماز جس مقصد کے لیے، اس مقصد کے لیے ہم نہیں پڑھیں گے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز کا فائدہ یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔
لیکن آج آپ کو نماز نہیں روک رہی برے کاموں سے۔ اول تو آپ نماز کی قائم نہیں کرتے، نماز کو ہم قائم کرنے والے نہیں ہیں، ہم نماز کے ادا کرنے والے ہیں، جبکہ حکم اس کو قائم کرنے کا ہے۔ اپنی مرضی سے نمازیں ہم پڑھتے ہیں، آپ دیکھ لیں، میں اس کی زیادہ تفصیل نہیں کرتا۔ مردوں کے لیے مسجد میں جا کے نماز با جماعت پڑھنا واجب ہے، لازم ہے۔ جب مسجدیں نماز کے لیے بنائی گئی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کے لیے نماز جائز نہیں ہے لیکن مسجد میں۔ تو آپ دیکھیں کس طرح آپ کی کمر ٹوٹتی ہے مسجد جاتے ہوئے، اور غریب غربا تو چلے جاتے ہیں، لیکن جو اپنے آپ کو کچھ ایلیٹ طبقے میں شمار کرتے ہیں تو وہ مسجد جانے کا نام ہی نہیں لیتے، وہ تو گھر پہ بیٹھے بیٹھے بس 2-4 ٹکرے مار کے فارغ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی۔ تو دیکھیں یہاں اس آج کے مضمون میں اہم بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے اگر جلاوطنی نہ ہوتی تو ان کے لیے شدید عذاب تھا دنیا میں بھی، اور آخرت کا عذاب الگ ہے۔ عذاب النار جو ہے آگ کا عذاب، وہ آخرت میں ان کو آگ میں ان کو ڈالا جائے گا اور بند کر دیا جائے گا۔ علیہم نار مؤصدہ کے الفاظ ہیں آخری پارے میں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ علیہم نار مؤصدہ او کما قال۔ تو یہ ہے نا کہ بند کی بھی آگ ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ، ہر نکتہ چین چغلی لگانے غیبت کرنے والے کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے۔ اور یہ کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں؟ جمع مالا وعددہ، مال جمع کرتا ہے، مال کا شوق ہے، مال ہی اس کا معبود ہے اور گن گن کے رکھتا ہے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے بند کی بھی آگ ہے۔ ہم سب تقریباً دنیا دار لوگ ہیں، اس بات کو کہنے میں کوئی مجھے بات نہیں ہے، کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہو رہی، یعنی حالانکہ بہت بری بات ہے کہ میں امت مسلمہ کو دنیا دار قرار دے رہا ہوں، بہت بری بات ہے۔ یعنی یہ عبرت کا مقام ہے کہ ہم لوگ دنیا والے ہیں، دنیا دار بن چکے ہیں، ہمیں تو اللہ والے بننے کا حکم دیا ہے۔ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ تم رب والے بن جاؤ، لیکن ہم تو رب والے بننے کے لیے تو تیار نہیں ہیں۔ لیکن یہ جو 2 آیات میں نے پڑھی ہیں اس پہ ذرا آپ خاص طور پہ توجہ دیجئے۔ میرے الفاظ نہیں ہیں، مضمون بھی میرا نہیں ہے، میں کیا اور میرا کہنا کیا، لیکن یہ ہے کہ میں تو آپ کے سامنے قرآن لے کے بیٹھا ہوں، قرآن پہ ہم بات کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام۔ جو پہلی آیت ہے ہم نے پڑھی، آیت نمبر 3، وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو ان کو دنیا میں عذاب دے دیتا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، ان کے لیے آخرت میں جو ہے وہ شدید عذاب ہے۔ جو آیت نمبر 4 ہے وہ آپ نے اس کا ترجمہ پڑھا، اس کا خلاصہ یا مفہوم یہی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو عذاب دینے میں بہت سخت ہے، شدید العقاب۔ اب آپ دیکھیں، میری گزارش یہ ہے کہ آپ خود اپنے آپ کا احتساب کریں، آیا آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑائی میں مصروف ہیں؟ لڑائی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، آپ کا باپ ہے، مثال کے طور پہ والدین ہیں، آپ کو کہتے ہیں یہ کام کرو، آپ کہتے ہیں نہیں میں نہیں کروں گا۔ یا آپ ایک استاد ہے کلاس روم میں، اگر وہ آپ کو کہتا ہے بچے کو کہ بچے یہ سبق یاد کر کے آنا اور یہ ہوم ورک تم نے کرنا ہے، وہ اس کے منہ پہ کہتا ہے کہ نہیں استاد جی، میں نے تو نہ یاد کرنا ہے نہ ہوم ورک کرنا ہے، آپ اپنا کام کریں، اپنی تنخواہیں لیں، میں نے نہیں کرنا۔
یعنی جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی میں یہاں یعنی پڑھنے کے لیے تھوڑی آیا ہوں، میں تو یہاں سیر سپاٹے اور ادھر یہ وہ کو ایجوکیشن ہے یا نظارے دیکھنے کے لیے آیا ہوں، اور میں نے تو سبق نہیں پڑھنا۔ استاد جی آپ اپنا کام کریں، آپ پڑھاتے رہیں، ہم سننے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ اسی طرح یہ رویہ 100% ہمارا ہے۔ قرآن ہمیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں احکامات دے رہا ہے، ہمارا اس پر یعنی کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پہ یعنی زبانی ہدایات دی ہیں، احادیث موجود ہیں، پھر ایک عملی طریقہ ان کا موجود ہے۔ تو رسول کی اطاعت اور اتباع کا حکم اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ تمہارے لیے اے مسلمانوں اللہ کے رسول یعنی رسول اللہ میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ یا دوسری جو آیت ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے لوگو جو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری اتباع کرو، میرا کہنا مانو، میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ لیکن ہمارا زبان حال سے کیا کہنا ہے کہ اے پیغمبر آپ کے جتنے بھی نمونے ہیں معاذ اللہ ہم اس کے اتباع کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو اپنی مرضی سے آپ کی بات سنیں گے اور آپ کی بات جتنا ہم چاہیں گے اتنا ہم کریں گے، اس سے زیادہ نہیں کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور سنت ہمیں زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ کار بتاتے ہیں، لیکن مجالیں جو ہمارے کانوں پہ جو رینگتی ہو۔ اور یہ قرآن اور حدیث تو ہیں اس لیے کہ آپ اپنے مقصد زندگی میں کامیاب ہو جائیں، یعنی واصل بالحق ہو جائیں، اللہ سے مل جائیں، دل کو عرش الہی بنا لیں۔ یہ ہماری منزل ہی نہیں ہے، ایسا ہم چاہتے نہیں ہیں عملی طور پہ۔ ہماری تو حالت یہ ہے کہ ظاہر دنیا پر ہم دھوکہ کھا چکے ہیں۔ آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں اور آج دوبارہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا جو اصل مشن ہے وہ دنیا ہے۔ آپ دیکھ لیں آپ کے ارد گرد بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے قول اور فعل سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کا مشن جو ہے وہ فقط دنیا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے نا کہ لوگوں میں سے ومن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، جو صرف دنیا کے طالب ہیں، اور تو ان کے لیے جو طالب دنیا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں ہماری جو خوش فہمیاں ہیں، یعنی باوجود اس کے کہ ہمارا قبلہ اور کعبہ جو ہے مقصود زندگی جو ہے وہ دنیا بن چکی ہے، اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے اور ہم جو ہے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور چند نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، اور پھر شفاعت اگر ہماری نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی؟ یہ بھی ہمارا تصور ہے نا کہ ٹھیک ہے ہم گناہگار تو ہیں، لیکن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، وہ ہماری بخشش نہیں کرے گے تو کس کی کرے گا؟ ہم نے بڑے احسانات کیے ہیں اللہ تعالیٰ پہ، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے روزے رکھ رہے ہیں، وہ ہماری بخشش نہیں کرے گا تو کس کی کرے گا؟ یہ ہم زبان سے نہیں کہتے، لیکن ہمارا جو سارا جو دین کا جو عمارت ہے وہ اسی بنیاد پر کھڑی ہوئی ہے کہ بس میں تو حضور کا امتی ہوں، چاہے ان کی بات مانوں یا نہ مانوں، چاہے اسلام کے اصولوں پر میں عمل کروں یا نہ کروں، میں نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، چاہے نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، غیبت کروں گا، چغلی کروں گا، شراب پیوں گا۔ بعض لوگ شراب بھی پی لیتے ہیں، بعض لوگ نشے کرتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو مختلف قسم کے نشوں میں مبتلا ہے۔ تو یہ ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ بس اے رسول آپ کے امتی تو ہیں لیکن آپ کی بات ہم نے نہیں ماننی۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہمارا خالق تو ہے لیکن تو ہمارا مقصود نہ ہے، نہ ہم بنانا چاہتے ہیں تجھے۔ یعنی یہ ایک بہت بھاری بات ہے اگر آپ اس کو سمجھیں۔ یہ ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ
اگرچہ تو نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے لیکن ہم دنیا کے ہونا چاہتے ہیں، اب دنیا ہی سمیٹنا ہمارا مقصود رہ گیا ہے، اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ جس نے جتنی جلدی بہت سی دنیا کما لی، ہمارے خیال میں وہی شخص کامیاب ہے۔ مال اولاد جو ہے یعنی جس کی بھی زیادہ ہو گئی اور تو وہ کامیاب ہے، ہمارا اپنا ماننا یہ ہے۔ ہمارا تمام جو زندگی کی عمارت ہے نا سامنے کرام، وہ اس کی بنیاد ظاہر ہے، میں یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، یہ میرے ماں، یہ میرے باپ، یہ میرے بیٹے، یہ میرا مال، یہ میری کمائیاں، یہ میرے پلازے اور یہ میرے عہدے، میں آرمی چیف ہوں، میں چیف جسٹس ہوں اور میں وزیر اعظم ہوں، اور بس میری تو کوئی الگ ہی شان ہے، 12-15 گاڑیاں میرے آگے پیچھے ہوں گی تو بس میری عزت بنی رہے گی۔ یہ ہمارا خیال ہے، اسی کے لیے دنیا کے لیے ہم خوار ہوتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو خوار کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں جب الیکشن کا زمانہ آتا ہے، اچھے لوگ جو ہیں آپ کے در پہ ووٹ کے لیے جھولی پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہوا ہے۔ یعنی ظاہری طور پہ امیر ترین شخص جس کی جائیداد کی کوئی حد نہیں ہے، وہ ہمارے گھر کے دہلیز پہ آیا ہے اور اس نے جھولی پھیلا دی ہے کہ بھائی ووٹ مجھے دینا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ عام طور پہ آپ دیکھیں یہ سارے بڑے لوگ جو ہیں وہ آپ کے گھروں کی دہلیز پہ آتے ہیں، اور وہ ایک عام شکایت ہے کہ آپ تو الیکشن ہی پہ نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ تو آپ نظر ہی نہیں آتے۔ بس وہ اپنا الو سیدھا کر کے مقابلہ جیت کے اور پھر وہ اور اپنے لگے جاتے ہیں، وہ عوام کو تو پھر گھاس نہیں ڈالتے۔ پہلے یہ ہوا تھا کہ وہ کچھ پیسے ویسے کا سلسلہ چلا تھا، ووٹروں کو خریدا گیا تھا، بعد میں جب ووٹر جاتے تھے، وہ جب وزیر صاحب بن گئے تو وہ اپنا احسان جتاتے تھے ووٹر کہ بھئی ہم نے تو تمہیں ووٹ دیے۔ اس نے کہا تمہارا کیا احسان ہے، میں نے تو پیسے دے کے ووٹ خریدے، اپنا کام کرو، میں نے تو یعنی پیسے دے دیے تمہیں ووٹ کے۔ بہرحال اس قسم کی صورتحال ہے، لیکن جو آیت نمبر 4 سورہ الحشر کی یہ ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ اس لیے، یعنی اب یہ دیکھیں، یہ آیت نمبر 3 کا ذرا آپ مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کو میں نے جلا وطن تو کر دیا، نہ کرتا تو ان کو اسی دنیا میں عذاب دیتا، یعنی یہ ختم ہو جاتے، صفحہ ہستی سے مٹ جاتے، اور مٹے یعنی بنو قریظہ ہے غالباً، غزوہ احد کے بعد ان کا قلاقمہ کر دیا اللہ کے رسول نے، سارے مردوں کو قتل کر دیا، اور ان کی شقاوت قلبی دیکھیں کہ مرنا انہوں نے قبول کر لیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا قبول نہیں کیا۔ یہ اتنی شقاوت قلبی آج بھی ہے ہم میں، ہم مرتے مر جاتے ہیں دنیا کے پیچھے لیکن حضور کا اتباع کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ یعنی میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، اکثریت تو یعنی اگر ان کا بس چلے تو ہمارے منہ کو بند کر دے، ہمیں قتل کر ڈالے، اکثریت۔ یہ تو مطلب یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں، کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی زیادہ مقبول ہو جائے تو آپ دیکھیں اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت بھی ہے، اور بلکہ اللہ کے بندوں کی مخالفت بھی ہے۔ اللہ کے بندوں کو بھی ہاتھوں ہاتھ نہیں لیا جاتا، ان کی بات کو سنا بھی نہیں جاتا۔ تو بہرحال اگر دیکھیں، اگر یہ مخالفت ہماری جاری رہی، ایک بات میں آخر میں یعنی آپ کو نوٹ کرا دوں، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے تو مہلت دے دی ہے، مخالفت آپ کر سکتے ہیں، آپ کا جو اختیار ہے، جو مہلت ہے، آپ اس میں اپنے یعنی خواہشات کچھ نہ کچھ اس پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن جب وقت اجل آئے گا تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کا کوئی مال الظالمین من انصار، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی آپ کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا، نہ اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش کرے گا، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت کریں گے،
کیونکہ آپ نے تو ٹوٹلی دین سے انکار کر دیا، دین کے مقصد سے انکار کر دیا ہے۔ سورہ معون میں تو دیکھیں نا آپ، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہلاکت ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے، خرابی ہے نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نماز کے مقصد سے غافل ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ يُرَاءُونَ، یہ تو ریاکار ہے۔ ہماری آج کی جو زندگی ہے سامعین کرام، یہ ساری ریاکاری ہے۔ یہ بات ذرا آپ نوٹ کر لیں، ریاکاری کو ہم بہت محدود معنی میں لیتے ہیں۔ معنی اس کا یہ ہے، ریاکاری کا مطلب جو عمل اللہ کے لیے خالص نہ ہو تو وہ غیر اللہ کے لیے ہوگا، اور غیر اللہ کے لیے جو آپ زندگی گزاریں گے وہ ساری کی ساری ریاکاری ہے۔ چاہے آپ، یعنی ہم تو دیکھیں، بہت میں افسوس سے کہتا ہوں کہ بعض اصطلاحات ایسی ہیں کہ اس کا ہم محدود معنی لیتے ہیں۔ اب محض اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کوئی نیک عمل آپ کریں تو یہ ریاکاری ہوگی۔ آپ بھی تو غیر اللہ ہے نا، آپ اللہ تھوڑی ہے، آپ تو غیر اللہ ہے۔ تو اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کچھ کام اگر کریں، کچھ صدقہ کریں، کچھ خیرات کریں، کچھ روزے رکھ لیں، بھئی یہ اس سے بعض لوگ روزے رکھتے ہیں نا، اس سے وزن کم ہوتا ہے، کہتے یہ میں روزے رکھتا ہوں اس سے میری صحت جو ہے اچھی رہتی ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں اور سنیں تو بہتر ہوگا۔ تو ایسی بات ہے کہ یہ ذرا یعنی اس کو سیریس لیں، اور ظاہر ہے کہ میں اپنے آپ سے تو کوئی معنی کر ہی نہیں رہا، جو کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ آپ کتاب ترجمہ دیکھ لیں اور مخالفت دیکھ لیں کہ کیا مخالفت۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ نے نہ لکھ دیا ہوتا ان پر جلا وطنی، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، ان کو دنیا ہی میں عذاب دیتا، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں تو شدید عذاب ہوگا، آگ کا عذاب ہوگا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی۔ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو بھی مخالفت کرے گا اللہ کی تو اللہ تعالیٰ جو ہے شدید عذاب دینے میں بہت سخت ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ۔ Had God not decreed exile for them, He would have punished them in this life, but in the hereafter they will have the punishment of the fire. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔
That is because they oppose God and His Messenger. Whoever opposes God, God is stern in retribution. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.